السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو عید کے بعد کے 6 روزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور کچھ عورتوں کو میں مشورہ دوں گا۔ یہ مشورہ بہت بہتر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورا ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی نالج میں، آپ کی جانکاری میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا۔ آپ ہیں مائی امام یوٹیوب چینل پر، اس پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ پہلے سنیے حدیث شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد یعنی عید کے بعد 6 دن شوال میں روزے رکھے۔ شوال مطلب عید کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے شوال، یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے زمانے بھر کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے حدیث شریف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد یعنی جو عید کل آنے والی جمعہ کے دن 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال روزے رکھے، پورے سال اس نے روزے رکھ لیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے؟ 6 روزے میں پورے سال کا ثواب ملے گا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر 6 روزے اور رکھے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو جو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے روزے برابر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے کے حدیث شریف ہے، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کے برابر 10 گنا ثواب ہے۔ تو جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے ایک مہینے کا تو 10 مہینے کا ثواب مل گیا۔ اب 2 مہینے بچے، تو میرے مہینوں ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ انشاءاللہ اس پہ عمل کیجیے۔ اور سنیے حدیث پاک، آخری حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، ابھی ہماری عادت بھی ہے روزہ رکھنے کی اور الحمدللہ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے، میں تو یہ انشاءاللہ روزے ضرور رکھوں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں میں کہ عورتوں کو مشورہ کیا دینا چاہتا ہوں، ماں بہنوں کو کیا مشورہ ہے۔ تو دیکھیے، ایسے جو بھی روزے ہوں، جیسے شوال کے 6 روزے ہو گئے اور شب برات کا روزہ ہے، شب قدر کا روزہ ہے، 11ویں شریف کا روزہ ہے، یہ بہت سارے روزے ایسے ہیں ان میں بہت ثواب ہوتا ہے۔ تو ہماری ماں بہنوں کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ بچے کی پیدائش ہو گئی رمضان میں، یا رمضان میں ماہواری آ گئی، سمجھے حیض آ گیا، تو اس میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو ان روزوں کی قضا رکھنا ہوتی ہے، ان روزوں کی قضا رکھنا پڑے گی۔ تو پھر ایسے موقع سے روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ انہیں نفل کا بھی ثواب مل جائے گا اور ان کی قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ آپ زیادہ سے زیادہ بتائیں، لوگوں کو شیئر کریں، ماں بہنوں کو بھی بتائیں۔ آپ بتا سکتے ہیں تو آپ بتائیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے ذریعے ان کو بتائیں، نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ویڈیو شیئر کر دیں، کیونکہ عورتوں کے جو روزے چھوٹے ہیں رمضان کے مہینے میں ان کی قضا ضروری ہے۔ ہاں، نمازوں کی قضا نہیں ہوگی مگر روزوں کی قضا انہیں کرنا پڑے گی۔ امید ہے آپ میں اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہ ہمارے حاجی صاحب عبد المجید صاحب ہیں، ان نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیے۔ میں انہی کے لیے اور ان کے ریکویسٹ پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ بھی ہم سے کچھ نہ کچھ ویڈیو کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہیں مائی امام یوٹیوب چینل پر، میں ہوں کبیر احمد قادری، امام جامع مسجد دہلی خیالہ 830۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، بس انگلی آپ کو چلانا ہے، انگلی آپ کو گھمانا ہے، بس انگلی اٹھائیے اور پوری دنیا میں اس کو شیئر کر دیجئے، پھر آپ کو ثواب کا انشاءاللہ ڈھیر لگ جائے گا۔ عید آپ کو بہت بہت مبارک۔ مگر عید میں آپ فلسطینیوں کو نہ بھولیں، فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ خوب دعا کریں۔ اور اب ان کو روزوں کو ہم رکھیں گے کیسے، تو طریقہ بتا رہے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عید کے دن کے بعد روزہ لگاتار 6 روزے رکھ لیں، یا پھر آپ پورے مہینے میں، عید کا جو مہینہ ہے پورے مہینے میں رک کر روزہ رکھ لیں، ہفتے میں رکھ لیں، چاہے پیر کے دن رکھ لیں، یا کاٹ کے رکھ لیں، دن چھوڑ کے رکھ لیں، جیسا دل آپ کا کرے آرام سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ لگاتار بھی روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر ایک دن چھوڑ کر یا ایک ہفتہ چھوڑ کر پورے مہینے میں بھی آپ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا وقت دینے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔